بیمار کی نماز کا بیان، جہاں اسلام حالت سفر میں نمازی کے لیے باقاعدہ ضرورت آسانیاں رکھی ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، وہاں حالت مرض میں بھی آسانیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ نماز نہ پڑھنے کا کوئی تساہل امیز اور نامعقول عذر باقی نہ رہے۔ شریعت نے مریض کے لیے جو آسانیاں رکھی ہیں وہ تین ہیں۔ ایک، اگر کوئی ایسا مریض ہے جو فرض قیام کی مقدار بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور کھڑا ہونے سے واقعی ضر پہنچتا ہے، یعنی مرض بڑھ جاتا ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے یا مرض کے دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں اجازت ہے کہ مریض بالکل ہی نہ کھڑا ہو سکے۔ اگر مریض بالکل سیدھا کھڑا نہ ہو سکتا ہو یا زیادہ دیر تک نہ کھڑا رہ سکتا ہو تو جتنا بھی کھڑا ہو سکے اور جتنی دیر کھڑا رہ سکے اتنی ہی دیر قیام کرنا واجب ہے۔ مثلاً ایک مریض تکبیر تحریمہ یا ایک آیات کی مقدار کھڑا ہو سکتا ہے، زیادہ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں تو اس کو اتنا ہی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر لاٹھی کے سہارے یا دیوار کی ٹیک لگا کر اور یا کسی آدمی پر بوجھ ڈال کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اسی طرح کھڑا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں تک اور جتنا ممکن ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ جب کوئی امکانی صورت ہی نہ ہو تو پھر بادرجہ عدم مجبوری قیام ترک کر کے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ دو، اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہو مگر رکوع سجود نہ کر سکتا ہو تو افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجود اشارہ سے کر لے، کیونکہ قیام کی صورت رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرنا نسبتاً دشوار ہے، اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرنا جائز اور افضل ہوا۔ تین، اگر کوئی شخص رکوع و سجود پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر سر کے اشارہ سے نماز پڑھے، رکوع میں ذرا کم اور سجدہ میں زیادہ جھکے۔ اگر سیدھا بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو دیوار آدمی کے سہارے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ الغرض جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر نماز پڑھے، قاعدہ میں قادر ہوتے ہوئے لیٹ کر نہ پڑھے۔ چار، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی امکانی صورت نہ ہو تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ بیمار کے لیے شریعت نے یہ چار سہولتیں رکھی ہیں کہ تمام حیلے بہانوں کا قلعہ کم کر دیا ہے اور اس حالت میں بھی اس فرض اتم بنا دیا ہے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی ترکیب یہ ہے: چست لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں کر لے مگر پاؤں مڑے رکھے، پھیلائے نہیں، کیونکہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے۔ مذکورہ قاعدہ کے مطابق چست لیٹ کر سر کے نیچے کوئی اونچا سا تکیہ رکھ لے تاکہ رکوع و سجود اور قاعدہ سے کس قدر مشابہت پیدا ہو جائے، پھر سر کے اشارہ سے رکوع و سجود کرے۔ اگر اس طرح چست لیٹ کر نہ پڑھ سکے تو دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھے۔ اگر دائیں کروٹ سے بھی نہ لیٹ سکے تو بائیں کروٹ پر پڑھ لے مگر پھر منہ قبلہ کی طرف رہے۔ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ رہ سکے اور اس طرف منہ پھیرنے والا بھی نہ ہو تو پھر مجبوری ہے جدھر کو منہ ہو پڑھ لے۔ نماز کب ساقط ہوتی ہے؟ جتنی صورتیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جب تک بیٹھ کر، لیٹ کر اور سر کے اشارہ سے نماز پڑھ سکتا ہو یہ فرض معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ نہیں تو جب تک جان ہے اس وقت تک زبان تو ہلا سکتا ہے، اس حالت تک نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب انسان سر کے اشارہ سے بھی نماز نہ پڑھ
سکے تو پھر نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اب اگر مریض کی ایسی شدت مرض ایک رات دن سے کم رہے تو فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے۔ اگر ایسی حالت میں دن رات سے زیادہ مدت گزر جائے تو پھر فوت شدہ نمازیں بھی معاف ہیں۔ بے ہوش اور مجنون آدمی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی بے ہوشی یا جنون کی حالت ایک دن رات طاری رہے تو فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے۔ اگر اس سے زائد مدت گزر جائے تو قضا بھی معاف ہے، لیکن یہ اس صورت میں حکم ہے کہ بے ہوشی بیماری یا کسی قدرتی سبب کی وجہ سے ہو۔ اگر نشہ کی وجہ سے سرمستی و مدہوشی ہو تو خواہ کتنی مدت تک رہے نمازوں کی قضا واجب ہوگی۔ مسئلہ اگر بے ہوش مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی افاقہ ہو جاتا ہو تو اس افاقہ کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو افاقہ کا کوئی وقت مقرر ہوگا یا اس کا خاص وقت مقرر نہ ہوگا۔ اول صورت میں فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے اور دوسری صورت میں معاف ہے۔ مثلاً کبھی صبح کو افاقہ ہو جاتا ہو اور کبھی شام کو، تو ایسے مریض پر قضا واجب نہیں۔ مسئلہ اگر مریض قرات، تسبیح اور تشہد پڑھنے سے بھی عاجز ہو تو بدرجہ مجبوری ان کو ترک کر دے۔ مسئلہ اگر مریض خود رکعتوں اور سجدوں کو شمار نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے شخص کو پاس بٹھا لے اور مریض کو وہ شخص یاد دلائے۔ بیمار یا حاملہ عورت کسی اونچی چیز کو سجدہ کے لیے سامنے رکھ لے تو جائز ہے، اور اگر وہ چیز کسی آدمی کے ہاتھ پر رکھی ہو تو جائز نہیں۔ اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر کسی کی پیشانی پر زخم ہو اور پیشانی پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو صرف ناک پر سجدہ کر لے۔ اس صورت میں اشارہ سے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر سجدہ کے لیے نہ جھک سکتا ہو تو پھر اشارہ سے سجدہ کر لے۔